اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون. درود پڑھیں محمد عالم. حضرات سامعین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. خدا آل محمد سے مخاطب ہے اور اس کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم کتنی بہترین امت ہو. میں نے تمہیں پیدائی انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آل محمد سے، اپنی تخلیق پر اللہ ناز کر رہا ہے، اپنی تخلیق پر اللہ ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم کتنی بہترین امت ہو کہ میں نے تمہیں پیدائی انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور تمہارا مجھ پر تو ایمان ہے، لیکن کاش اہل کتاب ایمان لے کر آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. لیکن چند مومن ہیں اور اکثریت فاسقین کی ہے. چند مومن ہیں، اکثر فاسقین کی ہے. آئیے آج کی تقریر شروع کر رہا ہوں اس آیت سے. سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ومن قوم موسیٰ امتن یا ومن قوم موسیٰ امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون. ومن قوم موسیٰ امتن، ہم نے قوم موسیٰ میں ایک امت قرار دی، قوم موسیٰ میں ایک امت قرار دی. یہدون بالحق وبہ یعدلون، ان کا کام کیا ہے کہ حق کی ہدایت کرتے ہیں عدل کے ساتھ. اب یہ ہے قوم موسیٰ کے لیے. اس پر تو میں کل پڑھوں گا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کا ذکر کیوں کیا. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، ہم نے امت موسیٰ میں ایک امت قرار دی. اس کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کرنا عدل کے ساتھ، یعنی عدل کے ساتھ عدل ضروری ہے. ارے جس مذہب میں عدل ہی نہ ہو، جس مذہب میں عدل نہ ہو اس پر اعتبار کیسا؟ جس مذہب میں عدل نہیں ہو، یہی تو سبب ہے میرے دوستو کہ 72 اور 73 مذہب میں فرق یہ ہے. شیعہ مذہب میں فرق یہ ہے کہ 72 کے اصول دین 3: توحید، نبوت، قیامت. اور ہم شیعوں کے اصول دین ہیں 5: توحید، نبوت، عدل، نبوت، امامت، قیامت. پتہ چلا فرق زیادہ نہیں ہے، فرق 5 اور 3 کا. 72 مذہب میں اور شیعہ مذہب میں فرق ہے 5 اور 3 کا. جہاں 5 ہوں گے وہ شیعہ کہلواتے ہیں، 5 کہلواتے ہیں، اور یہ
اصول دین، دیکھو شیطان کے اصول دین بھی تین، شیطان کے اصول دین بھی تین، توحید، نبوت، قیامت۔ آج بھی اس کا خدا پر ایمان ہے، آج بھی خدا کو مان رہا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مان رہا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مان رہا ہے۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ امت موسیٰ میں ہم نے قوم قرار دی جو حق کے ساتھ عدل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور سورت قصص مکی سورت ہے، سورت قصص مکی سورت ہے، اس میں ارشاد ہوا، اللہ نے 14 کے لیے کہا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے 14 کے قول کو ملا دیا۔ شاید میرا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر ہے اصول کافی جلد پہلی میں، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے 14 کے قول کو ملا دیا تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے، ہم نے 14 کے قول کو ملا دیا تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے۔ یہ ہیں کون؟ نشانیاں کون سی ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، قرآن آنے سے پہلے ان کا قرآن پر ایمان تھا، قرآن کے آنے سے پہلے ان کا قرآن پر ایمان تھا۔ مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، کسی ایک کا نام تو لو، کسی ایک کا نام تو لوگ کہتے ہیں مسلمان، ابھی تفاسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ یہودی تھے، یہ یہودی تھے، تو ایک یہودی کا نام تو بتاؤ نا جو قرآن سے پہلے مسلمان ہو۔ نام بھی نہیں بتاتے، ضد بھی نہیں چھوڑتے۔ ارے تمہارے پاس کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ میں نے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ان کے قول کو ملا دیا ہے تاکہ انسان ہدایت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ وہ ہے جن کا قرآن آنے سے پہلے قرآن پر ایمان تھا، قرآن کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے۔ مجھے قسم ہے اس منبر کی، امام شافعی علیہ رحمت کے کتابوں کو پڑھ کر دیکھے، امام شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو قرآن ہے، موجودہ زمانے میں جو قرآن ہے اور اس قرآن میں جو الحمد ہے، وہ جناب ابو طالب نے رسول کے نکاح میں پڑھا تھا۔ موجودہ صورت الحمد ہے وہ جناب ابو طالب نے رسول کے نکاح میں پڑھا تھا۔ باپ نے الحمد پڑھا، باپ نے الحمد پڑھا۔ ارے کس کس تاریخ سے بھاگو گے؟ سبت ابن جوزی جیسا متعصب عالم، اس نے بھی جناب ابو طالب کے خطبے کو لکھا ہے کہ کیا پڑھا؟ پڑھا کیا؟ عربی ادب میں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کہا تھا اور الحمدللہ پہلے کہا تھا، وہ جناب ابو طالب ہے۔ عربی ادب میں جب خطبہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی۔ میں کہتا ہوں جناب ابو طالب کو نہ مانو، لیکن اس نے جو پہلا کلمہ کہا ہے الحمدللہ اس کو نہ مانو، پھر میں دیکھوں کہ مسلمان کس طرح بن سکتے ہیں۔ ارے جب اس کے الفاظ نہ ماننے سے تم کافر ہو سکتے ہو تو جو ذات کو نہ مانے وہ مسلمان کیسا؟ جو ذات کو نہ مانے وہ مسلمان کیسا؟ آئیے کہ میں اچھا بتا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ مجھے خطابت نہیں آتی، میری تقریر ہوتی ہے قرآن آیت پر، تفاسیر پر،
یہ ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں آیت کا نمبر ہے 4، آیت کا نمبر ہے 4، سورت ہے فرقان، فرقان مکی سورت ہے۔ یہ میں مکی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا مسلمان نہ سمجھے کہ یہ مدینے میں آیتیں نازل ہوئی تھی، ابو طالب زندہ ہی نہیں تھے۔ مکی آیتیں ہیں، مکی آیتیں ہیں۔ جب جناب ابو طالب کے، جناب رسول کے سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، تو کافروں کے جملے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کوٹ کیے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 4، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَآنَوْا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، شاید آپ گھبرا گئے، کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ محمد جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ لیکن وَآنَوْا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک قوم ہے جو محمد کی مدد کرتی ہے، ایک قوم ہے، ایک قوم ہے جو محمد کی مدد کرتی ہے۔ طبقات ابن سعد جو تبریز سے 1 صدی پرانی کتاب ہے، اس کو بھی لکھنا پڑا کہ یہ قوم جناب ابو طالب تھا، یہ قوم جناب ابو طالب تھا، لیکن میں نہیں سمجھا سکا۔ اگر سب کو بات میری سمجھ میں آ جاتی، میں نہیں سمجھا سکا۔ اگر بات سب کو سمجھا سکتا تو آپ سارے آواز دیتے ہوئے نعرہ بھی لگاتے۔ میں کہتا ہوں کافر ہیں نا، کافر ہیں نا، کافر ہیں نا، لیکن کافر بھی مان رہے ہیں کہ محمد کا مددگار ابو طالب تھا۔ کافروں کو بھی پتا ہے، ارے جو کافر کو نعرہ حیدری، یعنی کافروں کو بھی پتا تھا، کافروں کو بھی پتا تھا کہ محمد کا مددگار ابو طالب ہے۔ مجھے اس مسلمانوں کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی نہیں آئی بات مجھے سمجھ میں نے کتابوں کو ٹٹولا دیکھا لیکن میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور وہ بات یہ ہے ابو سفیان کا مسلمان ہونا اور ابو طالب کا کافر ہونا۔ ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آیا اور ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے جو ساری زندگی لڑے وہ تو مسلمان، اور جو ساری زندگی مدد کرے وہ کافر، اور وہ کافر اچھا ہے جو رسول کی مدد کرتا ہے۔ زبردستی ہے، زبردستی ہے کیا؟ آئیے کہتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں جب رسول کے پھر چیک کر رہا ہوں۔ میں نے کیا تفاسیر میں مسلمانوں نے کیا لکھا، تفاسیر نے مسلمانوں نے کیا لکھا؟ ہاں رسول کے بیٹے انتقال کر گئے تو کافر خوش ہونے لگے کہ جب اولاد ہی ختم ہو گیا، پروگرام ختم، اولاد ہوتی تو پروگرام چلتا، اولاد ہوتی تو پروگرام چلتا، جب اولاد ہی مر گئی تو پروگرام ختم۔ قبلہ میں کرنل بہت ہی میری بزرگ ہستی فدا حسین شاہ، قبلہ فدا حسین شاہ، سارے مسلمانوں نے تفاسیر میں لکھا کہ کافروں نے کہا کہ جب محمد کے بیٹے چلے گئے، اولاد چلی گئی تو پروگرام ختم۔ میں کہتا ہوں کافر تھے لیکن تم سے عقل مند تھے، کافروں کو بھی پتا تھا کہ پروگرام اولاد چلاتی ہے، یار نہیں چلاتے۔
بعد ہوا رسول کو معراج ہوا رسول کو. اور کتاب کا نام بہت ہی آسان ہے, بہشتی زیور. بہشتی زیور کتاب کا نام ہے بہشتی زیور. بہشتی زیور کے الفاظ ہیں, بہشتی زیور کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے جب رسول کو جنت کا سیر کروایا تو جبرائیل ساتھ تھا. ایک شجر دیکھا, سیب کا شجر دیکھا, تو رسول نے جناب جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ یہ سیب توڑ کر آؤ, یہ سیب توڑ کر آؤ. تو جبرائیل نے کہا میں توڑ نہیں سکتا. رسول نے فرمایا کیوں؟ کہ اس میں بطول کا نور ہے, اس میں بطول کا نور ہے, یہ سیب بطول کے نور کا ظرف ہے. ارے جب ظرف کو جبرائیل چھو نہیں سکتا تو غیر رسول کے بیٹوں سے شادی کس طرح بہشتی زیور. دنیا کہتی ہے شیعہ فلاں فلاں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں بھائی کیا زبردستی ہے کیا؟ ہم ان کو مانتے ہیں جن کو قرآن مانتا, ہم ان کو نہیں مانتے جن کو قرآن نہیں مانتا. جن کو قرآن نہیں مانتا ہم ان کو نہیں مانتے. میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورۃ الممتحنہ 28 پارے کی سورہ ہے, اس کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ان سے محبت مت کرو. کیوں؟ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. وہ آخرت سے مایوس ہو گئے, اس طرح مایوس ہو گئے جس طرح کافر مایوس ہو گئے قبر والوں سے. قبر والوں سے, قبر والوں سے. پتا چلا جو قبر پر جانے سے روکے سمجھنا وہ کافر ہے. ارے تمہارے ہوں گے, تمہارے ہوں گے. پھر ارشاد ہوا, پھر ارشاد جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہمیں کیسے پتا چلے, ہمیں کیسے پتا چلے؟ پھر ارشاد ہوا. یہ ایک آیت ہے پورے قرآن حکیم میں, ایک آیت ہے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. جس پر میں نے غضب کیا وہ گر کر ہلاک ہو گیا. جس پر میں نے غضب نازل کیا وہ گر پر ہلاک ہو گیا. ہمیں تو دیکھا نہیں یہ کون تھا. یا اللہ کن پر آپ نے غضب کیا ہے, ہم ان سے محبت نہ کریں, ہمیں کیا پتا. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا, نہ اس کی شکل دیکھی, نہ صورت دیکھی. اور خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ جن پر میں نے غضب نازل کیا ہے ان سے محبت مت کرو. اور جس پر میرا غضب ہوا وہ گر کر ہلاک ہو گیا. تو صحیح بخاری میں دیکھا, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں باب سے جناب سیدہ, باب جناب سیدہ 3 حدیثیں ہیں. اس میں رسول نے جناب سیدہ کو کہا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضاک لرضاک. اے میری بیٹی فاطمہ, اللہ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضب سے اور راضی ہوتا ہے تیرے راز میں سے. اب ہماری نظر رہے گی بطول پر, جس پر بطول راضی اس پر خدا راضی, جس پر بطول ناراض اسی سے خدا ناراض.
जमा। शाबाश, तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर। चलूं आगे मैं, चलूं मैं आगे। अल्लाह ने फरमाया जिस पर मैंने गजब नाज़िल किया। हो सकता है कोई कहे कि ये सही बुखारी की हदीस है, ये हदीस का रावी ज़ईफ है, तो कुरान का रावी कौन है? कुरान का रावी कौन है? कुरान का रावी अल्लाह नहीं, कुरान का रावी मेरा रसूल है। बड़ा जुमला मैंने कहा, ऐसा उठा सका। कुरान का रावी है रसूल, और अल्लाह रसूल ने बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है। रसूल ने बताया। आज अगर मैं यहाँ कुरान से ऐब निकालूं, सारे कहेंगे किस काफिर को बुलाया था, कुरान से ऐब निकालता है। अरे मैंने रिवायत से ऐब निकाला है। अरे जो रिवायत से ऐब निकाले वो तो काफी है, तो जो रावी को अपने जैसा समझे वो मुसलमान कहेगा, वो मुसलमान कहेगा जो रावी को अपने जैसा समझे। आइए चलता हूँ फिर कुरान की तरफ, जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है। कुरान में इरशाद हो रहा है सूरत मोहम्मद में, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालहा। क्या तुमने कुरान में तदब्बर नहीं किया, या तुम्हारे दिल पर ताले लगे हुए हैं? किसी के दिल पर तुमने ताला देखा? तो फिर खुदा कहना क्या चाहता है? और कहता फला तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालहा। क्या तुमने कुरान में तदब्बर नहीं किया, या तुम्हारे दिल पर ताले लगे हुए हैं? ताला इसीलिए आदमी लगाता है ताकि बाहर की चीज अंदर न जाए, अंदर की चीज बाहर न जाए। ताला आदमी इसलिए लगाता है ताकि बाहर की चीज अंदर न जाए, अंदर की चीज बाहर न जाए। अब रसूल को कहना पड़ा अलीयुन मअल कुरान, फल कुरान मालिन। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। पता चला तेरी दिल में कुरान आएगा नहीं जब तक दिल में अली को जगह नहीं दोगे। मरते मरते मर जाओगे, कुरान समझ में नहीं आएगा, कुरान समझ में नहीं आएगा। ईमान से बताओ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आज मैं यहाँ आया, आज मैं यहाँ आया, आपने कहा अब्दुल हकीम ये फैसला कर, कुरान पर फैसला कर, कुरान पर फैसला कर। मैंने कहा मैं कुरान पर फैसला नहीं करूंगा, मैं तौरेत, इंजील और ज़बूर पर फैसला करूंगा। यानी जब तौरेत, ज़बूर, इंजील है तो मैं उन पर फैसला करूंगा, मैं कुरान पर फैसला नहीं करूंगा। आप सारे कहेंगे अब्दुल हकीम ये कुफ्र है। मैंने कौन सा कुफ्र किया कि कुरान की मौजूदगी में, कुरान की मौजूदगी में मैंने कुरान को छोड़ 3 किताबों को माना, 3 किताबों को माना। और रसूल ने फरमाया अली है कुरान, कुरान है अली, अली उन्माल कुरान, बल कुरान मालिन, अली है कुरान और कुरान है अली, कुरान है अली। देखो कितनी दोनों में मुताबिकत है। कुरान अगर रूह है तो अली जिस्म है, कुरान ला रैब है, अली बेऐब है, कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है, कुरान हुदल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है, कुरान अल इल्म है, अली राज़ इल्म है, कुरान बेमिसल है, अली मसल आला है, कुरान जिक्र है, अली अहले जिक्र है, कुरान अम्र है, अली उल अम्र है, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। मुझे पूरा करने तो जुमला जुमला। कुरान अगर मुश्किल है तो अली मुश्किल कुशा है, कुरान मौजज़ा है, अली मौजज़नमा है, कुरान मुसद्दिक है, तौरेत, ज़बूर और इंजील का, अली मुसद्दिक है रसूल जलील का। कुरान की मौजूदगी में तौरेत, ज़बूर, इंजील तीनों किताबें मंसूब।
ایسی نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو. جہاں بطول کا ذکر ہوگا یہاں یہ حدیث بھی ہوگی کہ رسول نے فرمایا لولا علی لما کانت لفاطمہ کفن آدم ومن دونہ. اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا, وہ آدم نبی ہوتا یا کوئی دوسرا نبی. آپ گھبرا گئے سر, نہیں گھبرانے نہیں دوں گا. لولا علی لما کانت لفاطمہ کفن آدم ومن دونہ. اگر علی نہ ہوتا, اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا, وہ آدم نبی ہوتا یا کوئی دوسرا نبی. کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ کوئی نبی بھی رسول کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. میں نے جملہ کہہ دیا. جو جس مسئلہ کا مولوی ہو, جس مسئلہ کا مولوی ہو, جا کر سوال پوچھے کہ خدا را بتا یہ حدیث ہے یا نہیں, حدیث ہے یا نہیں. ارے جب کہ کوئی نبی محمد کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا تو نیا مسلمان وہ رسول کی بیٹی سے شادی کس طرح کر سکتا ہے؟ اور عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, یہ رسول کے الفاظ ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات یہ ہے کہ رسول نے عجیب جملہ کہہ دیا کہ لما کانت لفاطمہ کفن. فاطمہ کو کوئی کف نہیں, فاطمہ کا کوئی کف نہیں, فاطمہ کا کوئی کف نہیں. ادھر رسول نے کہا, ادھر اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا بھی وہ ہے جس کا کف نہیں ہے. رسول نے بیٹی کے لیے کہا, اللہ نے اپنے لیے کہا کہ میرا کف نہیں. اب ہم کس کو مانے, ہم کس کو مانے؟ آج پتا چلے گا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. مجھ غریب سے بھی یہ جملہ سنو کہ میرا عقیدہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا میرا کف نہیں, رسول نے فرمایا میری بیٹی کا کف نہیں. اگر علی نہ ہوتا تو پتا چلا, علی نہ ہوتا تو بطول کی شادی نہ ہوتی. اللہ کا بھی کف نہیں, بطول کا بھی کف نہیں. کچھ دنیا اللہ کو اللہ مانتی, کچھ دنیا بیٹی رسول کو اللہ مانتی. ارے علی نے شادی کر کے خدا کی لاج رکھ لی, محمد کی عزت رکھ لی اور بطول کی عصمت رکھ لی. نعرہ حیدری. میں ہمیشہ کہتا ہوں ساداتوں کے لیے میرا جملہ ہے. دیکھیں توجہ چاہ رہا, جہاں جہاں اللہ کا بھی کفر نہیں, بطول کا بھی کفر نہیں. اور تمام شیعہ سنی, تمام شیعہ سنی اسی بات پر متفق ہے کہ اللہ کا پہلا نام علی, اللہ کا پہلا نام علی, اور رکھا میرے مولا علی پر. کسی نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. اللہ کا پہلا نام علی اور رکھا میرے مولا علی پر. کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں. کس بنص قرآن, بنص قرآن کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں. بطول بیوی ہے تو علی کے گھر میں. کسی نبی پر اللہ کا نام, اللہ نے کسی نبی پر اپنا نام نہیں رکھا, اور کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں سوال ہی کی. کیونکہ کائنات میں بطول ہیں دو, یا جناب مریم بطول یا جناب زہرا بطول. اگر آج تو پتا چلا ہزاروں سوال ہوتے ہیں جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی. اللہ نے جان بوجھ کر نہیں کرائی, اللہ نے جان بوجھ کر مریم کی شادی نہیں کروائی.
فرمائے کیونکہ میرے ہے بطول شادی ہوتی تو کسی نبی سے، شادی ہوتی تو کسی اعظم پیغمبر سے، اعظم پیغمبر سے شادی ہوتی تو کم از کم علی کو تو یہ تو کہہ سکتا تھا نا کہ یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے، یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا، اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی نبی علی ہمسری کر سکے، اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی نبی علی کی ہمسری کر سکے۔ ارے جب نبی علی کی ہمسری نہیں کر سکتا تو ایرا غیرہ علی جیسا کسا۔ توجہ چاہ رہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی یہ الفاظ ہیں حافظ محمد سلیمان القندوزی الحنفی کے جناب الودت میں یہ الفاظ ہیں۔ جناب خدیجہ کے متعلق جناب خدیجہ فرماتی ہے لما حملت بفاطمت حملت حملا خفیفہ، جب جناب بطول میرے بطن میں آئی تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کئی خبرات تو نہیں ہے، توجہ چاروں جہاں سے میں بات کر رہی جب جناب خدیجہ کے الفاظ ہیں اور غیروں کی کتاب ہے، بڑی مفتی اعظم کی کتاب ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ جب جناب سیدہ میرے بطن میں آئی تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ تحدثنی فی بطنی، اور بطن میں مجھ سے باتیں کرتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی، بطن میں مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ آج پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آیا، آج پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آیا، کیوں؟ حرم ہیں دو، حرم ہیں دو، ایک کعبہ اللہ کا حرم، مکہ رسول کا حرم، رسول کا گھر رسول کا حرم، جناب رسول کا گھر ہو دو حرم، دو حرم ہیں، حرم ہیں دو، حرم ہیں دو، ایک اللہ کا گھر اللہ کا حرم، دوسرا رسول کا گھر رسول کا حرم۔ اب جناب بطول آئی رسول کے گھر میں، جناب بطول آئی رسول کے گھر میں، اگر علی کعبے میں نہ آتا تو جناب سیدہ کا کف نہیں بن سکتا تھا، جناب سیدہ کو کہنے کا حق تھا کہ یا علی میں آئی ہوں رسول کے حرم میں، آپ آئے ہیں کسی دوسرے گھر میں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، تو ابھی جناب علی کو کہنے کا حق ہے کہ آپ اگر رسول کے حرم میں آئی ہیں تو میں خدا کے حرم میں آیا ہوں، میں خدا کے حرم میں آیا، میں خدا کے حرم میں آیا۔ یہ فضیلت کے پہلو ہے، یہ فضیلت کے پہلو ہے، یہ فضیلت کے پہلو ہے، یہ فضیلت کے پہلو ہے۔ اسی لیے تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا من اشرک ما امام امامت من اللہ من لیست امامت من اللہ کان مشرکن باللہ، جو علی کو جو ذات علی کو اپنے بنائے ہوئے امام سے ملائے سمجھنا وہ بڑا مشرک ہے۔ میں نے جملات کر دیا، جو علی کو ذات علی کو جو ذات علی کو اپنے بنائے ہوا امام کے ساتھ ملائے سمجھنا وہ بڑا مشرک ہے، وہ بڑا مشرک ہے۔ اب جناب سیدہ کے بطن میں، جناب خدیجہ کے بطن میں، جناب خدیجہ کی تو بات کیا کرو نا، مسلمانوں کو جناب خدیجہ کے بطن میں ہر بی بی کی شادی کا ذکر ہوتا ہے، ہر مذہب میں، فلاں کو رسول کی کنواری ملی، فلاں بیوی رسول کی کنواری، تو جناب خدیجہ پر بھی تو بات کرو نا، اس کی شادی کا بیان کرو نا۔ اگر شادی بیان کرتے ہیں جناب خدیجہ کی تو بتانا پڑتا ہے کہ برات کہاں سے نکلی، حق مہر کس نے دیا، نکاح کس نے بڑھا، شادی کس نے کی، شادی کس نے کروائی،
تو بتانا پڑتا، کیونکہ تمام مسلمانوں کی کتاب موجود ہے کہ جناب خدیجہ کی برات نکلی تھی رسول کے گھر سے، رسول کے گھر سے ولیمہ کیا تھا جناب ابو طالب نے، نکاح پڑھا تھا جناب ابو طالب نے، حق مہر ادا کیا تھا جناب ابو طالب نے. تو جب تمہیں خدیجہ ہی سمجھ میں نہیں آئی تو بطول کیسے سمجھ میں آئی؟ بطول کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ بطول ہے کیا. میں نے کہا بطول وہ ہے، بطول وہ ہے، بطول وہ ہے، بطول وہ ہے، بطول وہ ہے جناب سیدہ، وہ ہے جو جناب خدیجہ کے بطن میں باتیں کرتی ہے. ابھی کچھ بھی ایسا ملے جو ماں سے باتیں کرے، ابھی کچھ بھی ایسا ملے جو ماں سے باتیں کرے. مجھے قسم ہے علی کی عظمت کی، حافظ محمد سلیمان القندوزی نے لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے قریب آئی، جب کعبے کے قریب آئی تو دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہا فاسألک فاسألک بک حق ھذا البیت فمن بناہ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، تجھے واسطہ ہے دادا ابراہیم کا. وَبِحَقِّ ھَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي عَائِشَةَ، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے. الذی یکلمنی، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. وَیُونِسُنِی بِحَدِیثِی، اور یا اللہ یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، یہ مظہر العجائب ہے، یہ مظہر العجائب ہے. پتہ چلا اگر رسول نے خیبر میں علی کو مظہر العجائب کہا تو تعجب کی بات نہیں، یہ علی کے ماں کے الفاظ تھے کہ میرا بیٹا ہے مظہر العجائب. نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ. اور عجیب بات ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ علی بھوکا تھا، خدا کے گھر میں آیا تھا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا. کتنی بے وقوفی کی باتیں ہیں. ارے اللہ جیسا، اللہ جیسی ذات میزبان ہو، علی جیسی ہستی مہمان ہو، وہاں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے. ہاں یہ جو زبان چوسائی، زبان چوسائی نہیں، زبان دی. ایک بھائی نے بھائی کو زبان دی، بھائی نے بھائی کو زبان دی. علی نے رسول کو زبان دے کر فرمایا یا رسول اللہ گھبرا نہیں، نبوت کی دعویٰ آپ کریں گے، تصدیق میں کروں گا. قرآن آپ پڑھیں گی، تفسیر میں کروں گا. اور اعلان نبوت آپ کریں گے، تصدیق میں کروں گا. سپہ سالار اسلام آپ ہوں گے، علمدار میں ہوں گا. قاب قوسین کے منزل پر پہنچ کر آسمانوں کی دیکھ بھال آپ کریں گے، زمینوں کا لنگر بن زمین کی ہستی کو میں سنبھالوں گا. شہر علم آپ ہوں گے، باب علم میں ہوں گا. مومنین کے لیے رحمت کی تصویر آپ ہوں گے، منافقین کے لیے غضب کی بجلی میں ہوں گا. مومنین کو جنت میں داخل میں رسول کروں گا، منافقین کو ڈڈو سے تو بتائے گا. اور یا رسول اللہ گھبرا نہیں، شادی تم کرو گے، نکاح تم شادی تم کرو گے، طلاق میں دوں گا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے. آگے چلوں تھوڑا سا، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. ایک قوم ہے، ایک قوم ہے، اپنے زمانے میں قوم ہے، آج بھی قوم کا ہونا واجب ہے. اسلام پر احسان ہے دو ہستوں کا، جناب خدیجہ کا، جناب ابو طالب کا. اور اللہ کی آواز ہے قرآن میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں، احسان کا بدلہ احسان. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، میں علم والا مانتا ہوں،
بھائی علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کل جائیں ان سے پوچھیں کہ جناب رسول کس کے گھر میں آیا تھا، جناب رسول کس کے گھر میں آیا تھا، اس کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ سارے کہیں گے ابو طالب کے گھر میں۔ جناب ابو طالب کے گھر میں جناب رسول، نام کس نے رکھا؟ نام کس نے رکھا؟ نام محمد رکھا میرے ابو طالب نے، نام ابو طالب نے رکھا محمد۔ اگر جناب ابو طالب مومن نہیں تھے تو بعد اعلان نبوت کے نام کیوں نہیں بدلا؟ میں جملہ کہہ دیا آپ سن گئے، یعنی اگر جناب ابو طالب مومن نہیں تھے، نام محمد تو جناب ابو طالب نے رکھا تھا نا۔ پہلے نام کسی کا محمد نہیں تھا، محمد نہیں تھا، تو جناب ابو طالب نے نام جو محمد رکھا، تو اگر کوئی اور ہوتا نا جو اعلان نبوت کے بعد محمد کا نام اور رکھتا، پتا چلا آج بھی تو کلمہ وہ پڑھ رہا ہے جو جناب ابو طالب نے پڑھا تھا۔ احمد رسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے نام تو ابو طالب کا پڑھ رہا ہے، نام رکھا جناب ابو طالب نے، نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے۔ اللہ نے بھی کہا کہ میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ میرے حبیب میرے ابو طالب گھبراؤ نہیں، ابو طالب گھبراؤ نہیں۔ اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ اگر آپ نے میرے حبیب کا نام محمد آپ نے رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا۔ اور اگر آپ نے میرے حبیب کا نکاح عرش پر پڑھا ہے تو تیرے بیٹے کا نکاح پر میں عرش پر پڑھوں گا۔ جناب سیدہ پر بات ہو رہی ہے جناب سیدہ پر۔ میں نے عرض کیا میرے دوستو، اور جب رسول آئے جناب سیدہ آئے تو اللہ نے سورت کوثر نازل کی، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر نام ہے جناب سیدہ کا، کوثر نام ہے جناب سیدہ کا۔ اور پورے قرآن حکیم میں چھوٹی سورت جس کا نام ہے سورت الکوثر، جنت کے نہر کا ایک نام کا نام کوثر، جنت کے ایک نہر کا نام کوثر۔ تو اللہ نے جناب سیدہ کو بھی کوثر کہا۔ اور 5 حرف ہیں، 5 لفظ ہیں جو اسی صورت میں اللہ نے نازل کیے ہیں۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے وہ نازل نہیں کیے۔ آتینا ایک مرتبہ، کوثر ایک مرتبہ، ونہر ایک مرتبہ، شانق ایک مرتبہ، ابتر ایک مرتبہ۔ دنیا کہتی ہے تبرامت کرو، دنیا کہتی ہے تبرامت کرو۔ میں تمام نوجوانوں کو کہتا ہوں قسم خدا کی، دنیا کو چیلنج کرو کہ قرآن میں وہ کون سی صورت ہے جس میں تبرا نہیں؟ قرآن میں کون سی صورت ہے جس میں تبرا نہیں؟ ارے سورت الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے تولا، یہ ہے تولا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہے تبرا۔ چھوٹے میں چھوٹی سورت سورت کوثر، اسے میں تبرا بھی تولا بھی، انا آتینا کل کوثر، یہ ہے تولا۔ ان شانک والابتر، یہ ہے تبرا۔ تو نہ پڑھو قرآن، نہ پڑھو قرآن۔ وہ قرآن کی کون سی صورت ہے جس میں تبرا اور تولا نہ ہو؟ پہلے تبرا بعد میں تولا، پہلے تبرا بعد میں تولا۔ میں نے عالم تصور میں خدا سے پوچھا یا اللہ پہلے تبرا بعد میں تولا کیوں؟ پہلے تبرا کر کے دل کو پاک کرو، جب تک تمہاری دل پاک نہ ہوگی آل محمد تمہارے
دنیا کہتی ہے اسے کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو فضائل بیان کرتے ہیں وہ عمل سے دور کرتے ہیں. عمل سے آل محمد کے فضائل انسان کو عمل سے دور کرتے ہیں. تو تم نے تو تاریخ میں لکھا کہ فلاں ایسے تھے جنہوں نے مرتے وقت توبہ کی تھی, اللہ نے بخش دیا. ارے توبہ کی تھی, بخش گئے. نماز ستون دین ہے, نماز ستون دین ہے, لیکن آل محمد کی مودت نماز سے افضل. زبان سے بات کر, دبا کے چلو. نماز ستون دین ہے لیکن آل محمد کی مودت نماز سے افضل. ارے لاکھوں نمازیں کروڑہا نمازیں تو شیطان نے بھی بڑی تھی. وہ راہ جان کیوں گئی؟ اللہ کو مانا. آج میں آیا, میں نے دیکھا باہر کام ہو رہا ہے امام بارگاہ کا. میں نے قبلہ پوچھا فدا حسین شاہ سے, قبلہ یہ کام بند کیوں ہے؟ قیمتیں بھی ہیں, بجری بھی ہے, سیمٹ بھی ہے. کہا عبدالحکیم کیا کرے, پانی نہیں ہے. مسلمانوں تمہارے پاس بھی نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, لیکن تمہارے عمل میں آب حیات مودت نہیں ہے. نعرہ حیدری. توجہ, توبہ محتاج شفاعت. خدا تو آئے توبہ قبول نہ کرے تو کیا کرو گے؟ توبہ محتاج شفاعت. اور مودت مستحق شفاعت اللہ پر واجب ہے کہ جس نے آل محمد سے مودت کی اس کو جنت دے, اس کو شفاعت کے, وہ جنت میں جائے جس وہ آل محمد کی مودت ہے. آل محمد کی دیکھیں قرآن میں 3 الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں, مودت, ودود. سورت شورا میں اللہ نے لفظ مودت شروع کیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ مودت اسم ہے. سورت مریم میں ارشاد ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ود ہے مصدر, مودت کرنا. اور سورت بروج میں ارشاد ہوا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. میں اللہ ودود ہوں. علی کی محبت کی مستی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بھائی گھبرا تو نہیں گے. علی کی محبت کی مستی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم بھی مودت کریں 14 سے, اللہ بھی مودت کرے 14 سے. کتنا خوش نصیب ہے وہ گروہ جو آل محمد کی مودت میں خدا بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. آل محمد کی مودت میں خدا ہمارے ساتھ شریک ہے. ساری رات کی سے خدا سے بڑی محبت ہے. ساری رات تسبیح کی یا ودود. اللہ سے ہے محبت, آل محمد سے ہے نفرت. اللہ نے کہا ساری زندگی تو یا ودود کرتا رہ, میں تم سے محبت نہیں کروں گا جب تو علی سے محبت نہیں کرے گا. تو یہ 55 پاک ہیں جن سے محبت سے لازمی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جملہ کہ ایک ساری زندگی نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہو سکتا ہے, نماز نہیں. ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھتا ہے وہ روزے دار ہے, روزہ نہیں. ساری زندگی حج کرتا ہے, حاجی بن سکتا ہے, حج نہیں. لیکن آل محمد کا خطبہ ہے تفسیر قرآن میں, نحن صلاۃ فی کتاب اللہ, ہم 14 اللہ کی نماز ہیں.
ہم 14 اللہ کی نماز ہیں، ہم 14 اللہ کی نماز ہیں۔ ارے جس نماز میں نماز نہ ہو، جس نماز میں نماز نہ ہو، جس نماز میں نماز نہ ہو، آیت اللہ خمینی علیہ رحمت نے یہی تو اپنی کتاب میں لکھا، مولا علی علیہ السلام کا قول کہ انا صلاۃ المومنین، میں علی مومنین کی نماز ہوں، میں علی مومنین کی نماز ہوں۔ تو جس نماز میں نماز نہ ہو وہ نماز کیسی؟ جس نماز میں نماز کا ذکر نہ ہو وہ نماز کیسی؟ تو علی ہے نماز، یہ 14 کے 14 نماز ہے، یہ 14 کے 14 نماز ہے۔ درود پڑھیں محمد عالم کو۔ یہ 14 کے 14 اللہ کا حج بھی ہے، نماز بھی ہے۔ یہ میں نے کیا میرے دوستوں میں بزرگوں کو نہیں، یہ انسان کو عمل سے دور نہیں رکھتے، ان کے فضائل، آل محمد کی فضائل انسان کو عمل سے قریب رکھتے، عمل سے قریب رکھتے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہی تو سبب ہے جو میں عرض کیا تھا میرے دوستوں، یہی تو سبب ہے کہ مسلمانوں کو لکھنا پڑا کہ ایک مرتبہ میرے مولا علی آئے، رسول نے اٹھ کر استقبال کیا اور کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ کہا یا رسول اللہ کس کی مبارک؟ کہا اللہ نے آپ کا نکاح عرش پر میری بیٹی سے کیا، تمہارا نکاح اللہ نے عرش پر میری بیٹی سے کیا ہے، اور یا علی آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حق کے مہر کیا رکھا ہے؟ پوری کائنات، پوری کائنات، پوری کائنات۔ اگر میں غلط کہوں تو میں مجرم، اگر صحیح کہوں تو آپ کو بولنے کا حق دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے حق کے مہر کیا رکھا؟ آدھے زمین اور آسمان۔ دنیا کہتی ہے علی غریب تھا، علی غریب تھا، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اگر علی غریب ہوتا، آج میں یہاں آیا، کسی غریب مومن کی شادی ہوئی، مجھے کہا عبدالحکیم آپ نکاح پڑھیں، میں نے حکمہ لکھا 10 لاکھ، کہا عبدالحکیم اتنا تو حکمہ لکھیں جو میرا بیٹا دے سکے۔ اب یہ اللہ نے لکھا ہے کہ مہر کائنات، یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کرو یا مانو کہ میرا مولا علی اتنا بڑا آدمی ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے۔ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ پتا چلا اب زمین آسمان محمد اور علی کا، فاطمہ اور علی کا، فاطمہ اور علی کا، زمین اور آسمان۔ اب زمین سے جو اگلے وہ علی کا، فاطمہ کا، آسمان سے جو نازل ہو وہ علی کا۔ پتا پیدا ہم کھائیں علی کا، چلے علی کی ملکیت پر اور بطول کی ملکیت پر، پیے علی اور بطول کی ملکیت پر، نماز پڑھے علی اور بطول کی ملکیت پر۔ ارے مرنے کے بعد دفن ہو علی اور بطول کی ملکیت میں، اور پھر بھی کوئی علی علی نہ کرے تو بڑا نمک حرام ہے۔ سلام ہو۔ ابھی 3 مجلس سے باقی ہے، آپ سے بات ہی کرتا رہوں گا، کل تیار ہو کر آنا، میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا۔ سلام ہو علی اور بیٹی بطول کے بیٹوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادر نہیں تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخسار پر شمر نے تماچے مارے۔ میرے دوستو، ہمارا ہر موسم
خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا ہر موسم خون کے آنسو رویا ہے۔ اور جب بھی پوچھا گیا مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں تو موسم نے کہا ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت رونے شروع کی جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، جب دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ ہمارا 7واں امام داروگا کہتا ہے 14 برس زندان میں رہا، لیکن جب اسی کوٹھڑی سے گزرتا تھا تو ہمارا 7واں امام تھا ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ۔ تو کہا میں نے 7ویں امام سے پوچھا مولا اب 14 برس زندان میں رہے کبھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے؟ جب بھی رویا تو دادی زینب کو یاد کر کے، جب بھی رویا تو سکینہ کو یاد کر کے۔ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا سوالی تم نے عجیب سوال پوچھا ہے، میرے ساتھ مائیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، میرا سلام ہو ان پھوپھیوں پر، ان دادیوں پر جو جب شام کے شہر میں پہنچے تو مغرب کی اذان ہے، اور جب یزید کے دربار میں پہنچے تو فجر کی اذان ہے۔ خدا جانے ساری رات زینب کہاں پتھر کھاتی، خدا جانے ساری رات کہاں سکینہ تماچے کھاتی رہی۔ اور میرے دوستو آج بھی 2 پتھر موجود ہیں شام میں، آج بھی 2 پتھر موجود ہیں، ایک کالا پتھر ہے ایک چھوٹا پتھر ہے۔ جب پہلے پتھر پر آپ پوچھیں گے علماء سے وہ کہیں گے یہ وہ پتھر ہے 140 قدموں پر جناب زینب 3 دن تک کھڑی، علی کی بیٹی 140 قدموں پر 3 دن کھڑی رہی۔ اور دوسرا کالا سا پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جو جب جناب سکینہ کا انتقال ہو گیا ارے